ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام انبیاء علیہم السلام والی نسبت کے ساتھ یہاں جمع فرمایا۔ ختم نبوت اور حضور پاک علیہ السلام کی محنت کی نسبت سے اللہ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی فکر لے کر اور پورے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی فکروں کو لے کر جمع ہونے کے لیے اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ بڑی شان والے ہیں اور اللہ بڑے کرم والے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، فضل کرتے ہیں اپنے بندوں پر، مہربانی کرتے ہیں۔ ایک ایک بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اسی پیار کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیں گے اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی بات مان کر زندگی گزارو، تو پھر اللہ تم پر رحم کریں گے، اللہ تم پر اپنی مہربانیاں اتاریں گے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی چیز ہے۔ اس لیے ہمارا خود کا تعلق بھی اللہ سے بنے اور پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کا تعلق اللہ سے بنے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ تمام انبیاء اس محنت کے لیے آئے ہیں، اس فکر کو لے کر آئے ہیں
کہ کیسے ایک ایک بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ سے اس کا تعلق بن جائے. کیونکہ جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسئلے ہو سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ، ان تمام مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کوئی ہماری بگڑی بنا نہیں سکتا. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا غلام ہے. یہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے غلام ہیں. یہ سمندر اور ہوائیں اللہ کے حکم کی غلام ہیں. یہ سب مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. خالق پیدا کرنے والے اللہ ہیں. پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان تک، بلکہ عرش اور کرسی سب کچھ مخلوق ہے اور اللہ کی محتاج ہے. جبریل امین جیسا طاقتور فرشتہ ایک پر کھولے تو ساری کائنات کو ڈھانپ لے، قوموں کو، بستیوں کو اپنے پر کے کنارے سے اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر پٹک دے. اتنی بڑی طاقت والا فرشتہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کا غلام ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتے. یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ اللہ کے حکم کا غلام ہے. جن حدود پر جہاں اللہ نے حکم دے دیا، اس کنارے سے ایک رتی بھر آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھو، یہ جو اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہیں سمندر میں، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھتی ہیں. ایک ایک موج میں کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ کناروں کی طرف دوڑتی ہیں. اتنا پانی اتنی طاقت کے ساتھ کناروں کی طرف آ رہا ہے. وہ کون ذات ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جو کناروں پر لا کر ان موجوں کو روک دیتی ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. تو سمندر اپنی ساری طاقت کے ساتھ ان حدود میں قائم ہے. جب اللہ اپنا امر ہٹا دیتے ہیں اور اللہ جب حکم دیتے ہیں سمندروں کو، تو سمندر اپنی حد توڑ دیتا ہے اور سمندر اپنے کناروں سے باہر آ کر تباہی مچاتا ہے. اللہ کے حکم کا غلام ہے. یہ ہوائیں اللہ کے حکم کی غلام ہیں. یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی. کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی ہلکی ہلکی، کبھی بہت تیز. یہ سب اللہ کے حکم کی غلام ہے. زمین سے اگنے والا ہر درخت، ہر پتا، ہر پودا اللہ کے حکم کا محتاج ہے. جب پوری کائنات آسمان سے لے کے زمین تک، شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، سارا سب کچھ جب اللہ کا غلام ہے، تو پھر اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، اللہ کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے دینا کہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے. ہم نے اپنا ربط، اپنا ضبط تجھ سے جوڑ لیا ہے. ہمارے مسائل کا حل اللہ تیرے پاس ہے. یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ دنیا میں اللہ کے بندوں کو سمجھاؤ کہ اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ کے پاس تمہارے مسائل کا حل ہے. ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کی دعوت آپ کو یہی ملے گی
اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی طرف بلانا، ہر نبی کی دعوت میں آپ کو یہ ملے گا۔ آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی سے لبریز ہے۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے واقعات بیان کیے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتوں میں آپ کو دعوت کے واقعات ملیں گے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ رات اور دن اللہ کے بندوں کے پاس جاتے رہے اور ایک ایک کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 1-2 سال نہیں، 10-12 سال نہیں، 20-30 سال نہیں، بلکہ 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اسی کام کے لیے بھیجے گئے۔ اور حضور پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے بھی پوری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے پر اپنی جان اور مال، اپنے جذبات، اپنا گھرانہ، اپنے گھر بار، سب کچھ اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کر دیا۔ مکہ میں حضور پاک علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ نبوت سے پہلے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ لوگ حضور پاک علیہ السلام کی شرافت کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی شریف النسب، لیکن جب دعوت کی محنت شروع کی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرو، اس سچائی کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اس سچائی کو تسلیم کر لو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ جس دن اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، پہلے ہی دن سے حضور پاک علیہ السلام کی مخالفت ہونے لگی۔ پرائے تو پرائے، اپنوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ سگے چچا نے اللہ کے نبی پر پتھر مارا۔ حضور کے راستوں میں اس دعوت کی محنت کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کے لیے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ روتے ہوئے اللہ کے نبی مکے سے نکل رہے ہیں۔ کعبے کو دیکھ دیکھ کر اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ یہ سارا سب کچھ کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ دعوت کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت میں تکلیفیں آئیں گی، مخالفتیں ہوں گی، راستے روکے جائیں گے، جان اور مال کی قربانیاں دینی ہوگی۔ یہ نبوت کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام والا راستہ ہے۔ اس راستے کی یہی سوغاتیں ہیں۔ اس راستے میں تکلیفیں برداشت کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی خاطر
اپنی جان اور مال کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کرنا. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, ہم تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما. کوئی ایسا موقع نہیں ہے, کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس تکلیف کی وجہ سے آدمی یہ کہے کہ میں دعوت کی محنت نہیں کر سکتا, میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام نہیں کر سکتا. کوئی ایسی رکاوٹ, کوئی ایسی تکلیف, کوئی ایسی قربانی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی اللہ کے کام سے پیچھے ہو. خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش کر کے دکھا دیا. طائف کے میدان میں حضور جب دعوت دینے گئے طائف کے سرداروں کے پاس, کوئی دنیا مقصود نہیں تھی, ان سے کوئی اپنی دنیا کا فائدہ کوئی وابستہ نہیں تھا, صرف اور صرف انہیں جہنم سے بچانے کے لیے, اللہ کی رحمت میں داخل کرنے کے لیے, یہ جنت کے مستحق ہوں, یہ اللہ کے عذاب سے بچیں, اللہ کو مان لیں, اس کے لیے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے. طائف والوں نے مذاق اڑایا, دھکے دیے, یہاں تک کہ پتھر مارے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لہولہان ہو گئے, حضور کے بدن سے خون بہتا رہا. بتائیے, کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق, کائنات کے سب سے زیادہ اللہ کے برگزیدہ, اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے لاڈلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ چاہتے تو یہی دین پورے عالم میں زندہ کر دیتے. اللہ تو قادر ہے. کیا ضرورت تھی اللہ کو اپنے نبیوں کو بھیج کر قربانیاں دلوانے کی, محنت کرانے کی, پتھر کھلانے کی. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نبی کی طرف پتھر پھینکنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتے. اللہ ان پتھروں کو اللہ پھول بنا دیتے, نبی کو چوٹ ہی نہ لگتی. اللہ اس بات پر قادر ہے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, ایسا نہیں کیا. حضور کے بدن مبارک پر پتھر لگتے رہے, حضور لہو لہان ہوتے رہے, اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ اللہ کو بھی ایک پیغام دینا تھا, حضور کی زندگی دکھانی تھی کہ تم حضور کی امت ہو, تم نائبین نبوت ہو. یہ امت آنے والی ہے, یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. تم اپنے نبی کو اپنا رہبر بناؤ. تمہارے نبی کی زندگی تمہارے سامنے ہے کہ کن حالات میں پتھر کھا کر, لوگوں کے طعنے برداشت کر کر, اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کر کر کس طرح اللہ کا کام کرتے رہے, کس طرح اللہ کی طرف بلاتے رہے. کسی حال میں دعوت کی محنت سے غافل نہ ہوئے, کسی حال میں. ان پتھروں کی بارش میں بدن زخمی ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, اور ایک باغ میں اللہ کے نبی نے جا کر پناہ لی. اس باغ میں مشہور واقعہ ہے, آپ کو معلوم ہے. اس باغ میں ایک غلام نے آ کر انگور پیش کیے. اللہ کے نبی نے انگور اللہ کے نام سے کھائے تو تعجب کرنے لگا کہ بسم اللہ کہتے ہیں, بسم اللہ تو یہاں تو کوئی کہتا نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حال میں بھی دعوت دی, حالانکہ بدن زخموں سے چور ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, اور اپنے دشمن ہو گئے ہیں. اس حال میں بھی جب دعوت دینے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی اپنی ساری تکلیفوں کو بھلا کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. یہ پیغام ہے ہمارے لیے.
کہ تم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو کسی حال میں کسی تکلیف سے کسی مصیبت سے گھبرا کر اللہ کے کام سے پیچھے نہ ہٹنا. اور پھر صحابہ کی تربیت ان بنیادوں پر کی. سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو صحابہ کی زندگیاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے محنت اور قربانیوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی. اور اللہ اکبر, صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا اللہ کے نبی نے, بٹھا کر نہیں گئے. ہاں, مکہ اور مدینہ کے فضائل مسلم ہیں, مکہ اور مدینہ کے فضائل مسلم ہیں. نمازوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے مکے اور مدینے کا, لیکن حضور نے صحابہ کو یہ تعلیم نہ دی کہ تم تو مکے اور مدینے میں ہو اور تم تو زمین کے بہترین حصوں میں ہو, تم یہیں بیٹھو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرتے رہو, مکے مدینے جیسے مقدس مقامات کو مت چھوڑو. یہ نہیں تعلیم دی اللہ کے نبی نے, یہ نہیں تعلیم دی, بلکہ تعلیم یہ دی کہ تم حرکت میں آؤ, نکلو اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچو. کیوں؟ کیونکہ تم حضور کی امت ہو. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. میں خاتم الانبیاء ہوں, میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت اس نبی کی اس امت کو کرنا ہے. امت کے ایک ایک فرد کو ذمہ دار بنا کر گئے. کسی حال میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکنے نہ دیا, بلکہ اللہ اکبر, عجیب واقعات حدیث کی کتابوں میں, یہ سب ہماری رہبری کے لیے ہیں قیامت تک. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل کی, بھیجا انہیں اللہ کے راستے میں. جمعہ کا دن آ گیا, ان کے ذہن میں بات آئی کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہی ہے. جماعت صبح میں روانہ ہو گئی, مجھے تو اللہ کے راستے میں جانا ہی ہے, لیکن جمعہ کا دن ہے, ابھی جمعہ کی نماز پڑھ لوں, اللہ کے نبی امامت کرائیں گے, اللہ کے نبی امامت کرائیں گے, اور ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو, اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ لوں, اور پھر بعد میں جا کر اس جماعت سے مل جاؤں گا. اللہ کے راستے میں تو جانا ہی ہے, بس تھوڑی دیر, کوئی دنیاوی غرض نہیں, صرف اور صرف اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اور اللہ کے نبی کی برکتوں کو حاصل کرنا, مسجد نبوی کی برکت کو حاصل کرنا, بس یہ نیت تھی. بتائیے اس میں کوئی دنیا کی نیت ہے؟ میرے کچھ پیسے آنے والے ہیں, میرا کچھ معاملہ ہے, کوئی شادی بیاہ کا مسئلہ ہے, کچھ نہیں. صرف اور صرف دین کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جانے میں دیری ہو گئی. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی نماز پڑھائی, اور جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے دیکھا, عبداللہ میں نے تو تمہیں اللہ کے راستے میں بھیجا تھا, تم یہاں. کہنے لگے اللہ کے نبی میں رکا نہیں ہوں, میری سواری تیار کھڑی ہے, میں صرف اور صرف آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا ہوں, اور ابھی فوراً روانہ ہوں گا. میری سواری تیز رفتار گھوڑا ہے, ابھی جا کر اس جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے قیامت تک جو امت آنے والی ہے, انہیں ایک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے وہ بات بتائی ہے.
اللہ اکبر. حضور نے پوچھا کم سبقوں کا، وہ جو آگے چلے گئے نا صبح میں، وہ جو صبح میں نکل گئے وہ تم سے کتنے آگے گئے، کتنی دیر آگے چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی آدھے دن کا فرق ہوا ہے، وہ صبح نکلے ہیں، میں دوپہر میں جمعہ پڑھ کر نکل رہا ہوں، صرف ہمارے اور ان کے بیچ میں آدھے دن کا فاصلہ ہوا ہے. اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ آدھے دن کا نہیں، تمہارے اور صبح میں نکلنے والی جماعت کے بیچ میں جنت کے راستے میں 500 سال کی دوری ہو گئی ہے. جنت کے راستے میں کتنی دوری؟ 500 سال کی دوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. وہ صحابہ جن کے لیے جنت پکی ہو گئی تھی، وہ صحابہ جن سے اللہ راضی ہو گئے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان صحابہ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم دنیا کی کسی غرض سے نہیں بلکہ صرف دینی غرض سے اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے کام سے پیچھے رہ گئے، نقل و حرکت کو چھوڑ دیا، تو آدھے دن کی دیری میں جنت کے راستے میں 500 سال کی دوری ہو جائے گی. ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں میں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں کتنی دیر کی، کتنے تقاضے میرے سامنے آتے رہے، کتنے تقاضے میرے سامنے آتے رہے. دنیا میں اللہ کا دین مٹتا رہا، دنیا سے انسانیت ختم ہوتی رہی، دنیا میں اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری جاتی رہی، اللہ کا دین مٹتا رہا. میرے سامنے کتنی تشکیلیں ہوئیں، کتنے موقع آئے، لیکن میں اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے، اپنی دنیاوی حاجتوں کی وجہ سے میں اللہ کے راستے میں نہ جا سکا. میں اللہ کی نظر میں کتنا گرا، میں جنت سے کتنا دور ہوا. ان بنیادوں پر اس امت کو حرکت دی گئی. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہارے ایک کے رکنے سے تمہارا اکیلے کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری امت کا نقصان ہے. تمہارے ایک کے اپنے گھر میں بیٹھنے سے، تمہارے ایک کے اپنے کاروبار کی لذتوں میں مشغول رہنے سے، تمہارے ایک کی اپنے گھر کی لذتوں میں مشغول رہنے پر، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نقل و حرکت سے رکنے پر صرف تمہارے اکیلے کا نقصان نہیں ہے بلکہ کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا جو کام تمہارے ذمہ لگایا تھا یہ عالم میں اس کا نقصان پہنچے گا. کسی حال میں اللہ کے نبی نے اس امت کو بیٹھنے نہیں دیا. اللہ اکبر. اس سے بڑا کیا حال آئے گا صحابہ پر؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو رہا ہے، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹھے. صحابہ کے عجیب حالات ہیں. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اللہ کے نبی مر نہیں سکتے. اللہ کے نبی اللہ سے ملنے گئے ہیں، ہوش حواس نہیں ہیں، غم سے نڈھال ہیں. ان حالات میں بھی اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، 3 چیزوں کی وصیت کر کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب باپ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے بچوں کو جمع کر کر جو اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے وہ سمجھا کر جاتا ہے، پوری زندگی کا خلاصہ. حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں،
اور اپنی امت کو پیغام دے کر جا رہے ہیں. پوری زندگی کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ. 3 باتیں ارشاد فرمائی اللہ کے نبی نے. الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. دنیا سے آخری لمحے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے حضور اپنی امت کو ایک پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ اے میری امت، نماز کا اہتمام کرنا، نماز نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. یہ حقوق العباد میں علماء نے کہا ہے کہ اس ایک جملے سے حضور نے پورا حقوق اللہ بیان کر دیا. اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ سب اس ایک جملے میں آ گئے، کیونکہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے. الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، دوسری نصیحت کی کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. علماء نے کہا ہے کہ اس ایک جملے میں سارا حقوق العباد بیان کر دیا. اللہ کا حق نماز سے بیان کر دیا اور بندوں کا حق اس ایک جملے سے بیان کر دیا کہ حقوق اللہ ادا کرتے رہنا، حقوق العباد ادا کرتے رہنا. اور دنیا سے جاتے ہوئے جو تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے کی، انفذ جیش اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تیار کیا تھا، جو جماعت تیار کی تھی اللہ کے نبی نے، حضور نے فرمایا اسے روانہ کر دینا، روکنا نہیں. دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ روکنا نہیں. جو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے جماعت تیار ہوئی ہے، میرے انتقال پر بھی اور میرے اس دنیا سے جانے کے حادثے پر بھی دعوت کی محنت رکنا نہیں چاہیے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بند نہیں ہونی چاہیے. یہ پیغام دے کر حضور اس دنیا سے جا رہے ہیں. اسی لیے جب اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ میں اس بات پر مشورہ ہونے لگا. چاروں طرف سے حالات آ گئے، مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر گیا، اندر باہر ہر طرف حالات. کوئی باہر سے چڑھ کر آ رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے، اندر منافقین کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں. یہاں جو علاقے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. یوں نظر آ رہا تھا اللہ کے نبی کے انتقال کے وقت کہ بس اب اسلام کا قلعہ ڈہ جائے گا، اب اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا. لوگوں کی زبان پر آنے لگا کہ ان کے نبی دنیا سے گئے، بس اب ختم. اللہ اکبر. اس وقت یہ جو جماعت اللہ کے نبی نے روانہ کی تھی، اس جماعت کو روانہ کرنے کی بات آئی. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، ملہم هذه الامہ، اس امت کے ملہم، اللہ کی طرف سے صحیح رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف الہام کی جاتی تھی. حضرت عمر جیسی شخصیت کہنے لگے کہ اس وقت اس جماعت کو روک لو، اس وقت مدینے میں رہنا زیادہ ضروری ہے، اس وقت چاروں طرف سے حالات آئے ہوئے ہیں، اس وقت مدینے کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت اس جماعت کو روک لو، انہیں نہ نکلنے دو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی صحبت حاصل کی اور جو حضور کے سب سے قریبی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کا احسان ادا کر دیا، ابو بکر کا احسان اللہ ہی ادا کریں گے. اور واقعی حقیقت ہے
اس امت کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم سب مل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے اس امت پر کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جس جماعت کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے روک نہیں سکتا. ابو بکر اسے روک نہیں سکتا. ارے حالات تو دیکھیے جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ حالات نکلنے کے نہیں ہیں. ان حالات میں گھر میں زیادہ رہنا مناسب ہے. ہم حالات سے متاثر ہو کر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بڑا کیا حال ہوگا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور اس وقت لوگوں کی رائے ہے کہ حالات دیکھیے مدینے میں رہنے دیجئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بند نہیں ہوگی. جس جماعت کو اللہ کے نبی روانہ کر کے گئے ہیں ابو بکر اسے روک نہیں سکتا. تو پھر حالات کا کیا ہوگا؟ مدینے کا کیا ہوگا؟ مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ کہنے لگے اگر مدینے میں کوئی مرد باقی نہ رہے اور امہات المؤمنین اور ہماری عورتیں ان کی لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہ رہے اور جنگل سے درندے آ کر ان لاشوں کو گھسیٹ کر لے جائیں، ابو بکر اس کو تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن جس جماعت کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر اسے نہیں روکے گا. بس اس جماعت کا نکلنا تھا اور ان کا قدم اٹھانا تھا. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان تمام حالات کو جو مدینے کے چاروں طرف اندر اور باہر آ گئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ مدینے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ان تمام حالات کو اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا ختم کیا اور بلکہ ان تمام حالات سے پلٹ کر صحابہ کو اور امت کو اللہ نے اسی سطح پر لا کر چھوڑ دیا جس سطح پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت سے جاتے ہوئے امت کو چھوڑ کر گئے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے سیرت میں، یہ پیغام ہے ہمارے لیے سیرت میں. کسی حال میں اللہ کے دین کی نقل و حرکت کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں اور اپنے آرام میں اور اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جانا، یہ حالات کا حل نہیں ہے بلکہ یہ حالات کو اور زیادہ برا کرنا ہے. یہ امت پیدا ہوئی ہے اس کام کے لیے، یہ امت پیدا ہوئی ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے. اللہ اکبر. اسی لیے آپ دیکھیے 1.25 لاکھ کا مجمع صحابہ کا حضور کے ساتھ میدان عرفات میں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا، الا هل بلغت. اللہ کے نبی پوری زندگی محنت کر کے اپنے سارے عملے کو جمع کر کے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے تو حق ادا کر دیا. صحابہ کے سامنے حضور کی پوری زندگی کہ اللہ کے دین کے لیے حضور کے پیٹ پر پتھر باندھے گئے، اللہ کے دین کے لیے حضور کے گھروں میں فاقے آئے، اللہ کے دین کے لیے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا، اللہ کے دین کے لیے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، وہ سارا منظر صحابہ کی آنکھوں کے سامنے، اور صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے تو حق ادا کر دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا،
اے اللہ تو گواہ رہنا میرے صحابہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. اور پھر حضور نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ تم میں سے جو حاضرین ہیں جن تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا وہ غائبین تک اللہ کا پیغام لے جائیں اور ان تک پہنچا دیں. اللہ اکبر. 1.25 لاکھ کا جو مجمع حضور کے ساتھ اور وہ صحابہ کی جماعتیں جو مکہ اور مدینہ میں رہتی تھی، آج آپ مکہ مدینہ کے قبرستانوں میں جا کر دیکھیں گے 10 سے 12 ہزار صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. اور یہ اتنا بڑا مجمع صحابہ کا، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں یہ ملکوں میں پھر گئے اللہ کا پیغام لے کر. یہ زمین کے پیوند بن گئے. ان کی قبریں کہاں بنی لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے. چند صحابہ کے بارے میں معلوم ہے، باقی صحابہ کی جماعتیں اللہ کے دین کو لے کر پھرتی رہی. نہ بھوک دیکھا، نہ پیاس دیکھا، نہ کپڑوں کی کمی دیکھی، نہ اپنی خواہشات کو دیکھا، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنے مال کا نذرانہ اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے رہے. یہ اس امت کا سبق ہے، یہ اس امت کا سبق ہے، یہ اس امت کا کام ہے. جب سبق بھول جائیں گے اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے. یہ انسانیت کو نجات دینے کی محنت ہے. مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ کا کلمہ لے کر اللہ کے بندوں تک نہیں جائیں گے. مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اس لیے ایک بنیاد تو نقل و حرکت کی ہے، ایک بنیاد تو نقل و حرکت کی ہے. کسی حال میں اللہ کے راستے سے رک نہیں سکتے. مائے جاری کی طرح ہے اس امت کی نقل و حرکت. بہتا ہوا پانی ہوتا ہے نا، بہتا ہوا پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. بہتا ہوا پانی خود بھی پاک رہتا ہے، لوگوں کو بھی پاک کرنے کا کام کرتا ہے. ناپاکی گر گئی بہتے ہوئے پانی میں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بہتا ہوا پانی ناپاکی کو بہا کر لے جائے گا، اس نجاست کو ختم کر دے گا، خود بھی پاک رہے گا، اوروں کو بھی پاک کرنے کے کام آئے گا. اور ایک ہے ٹھہرا ہوا پانی، جمع ہوا پانی. اس میں ذرا سی ناپاکی گری، اس پانی کا رنگ بدلا، اس کی بو بدلی، پانی ناپاک ہو جائے گا، پاک کرنے کے کام نہیں آئے گا. بالکل یہی مثال اس امت کی ہے. اس امت کی حرکت مائے جاری کی طرح ہے. جب تک یہ امت اللہ کے راستے میں نقل و حرکت کرتی رہے گی، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب تک یہ امت پھرتی رہے گی، یہ امت پاک رہے گی. بڑے سے بڑے فتنے، بڑے سے بڑے فتنے، بڑی سی بڑی آزمائشیں، بڑی سے بڑے دجالی فتنے اس امت کو ناپاک نہیں کر سکیں گے. نقل و حرکت کی وجہ سے امت پاک رہے گی، پاک کرنے والی رہے گی. لیکن اگر جمود آ گیا، اگر اللہ کے دین کی محنت سے کسی وجہ سے بیٹھ گئے، بس یہ بیٹھنا ہی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دینا ہے. یہ بیٹھنا ہی اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دینا ہے. اس لیے صحابہ کی ترتیب پر آنا ہے، نقل و حرکت کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. مسجدیں اسلام کا قلعہ ہیں، مسجدیں دین کے مراکز ہیں. صحابہ کی مسجدوں میں، صحابہ کے یہاں حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں مسجدوں کو اعمال سے آباد کیا جاتا تھا. حیات الصحابہ میں مستقل عنوان حضرت نے بیان کیا ہے، لماذا بنیت المساجد
وَمَاذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِيهَا، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور ان مسجدوں میں کیا اعمال ہوتے تھے، مسجدوں میں کیا اعمال ہوتے تھے۔ آج امت کی تباہی اور بربادی کی جو وجوہات ہیں، پوری دنیا میں ہماری جو تباہی اور بربادی کی جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا کر رکھ دیا ہے، مسجد کو صرف کہ نماز مسجد کا کام ہے بس، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجدیں عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، نماز مسجد کے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے، لیکن مسجدیں صرف نماز کے لیے نہیں ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں مسجدوں میں ایمان کے، علم کے حلقے لگا کرتے تھے، یہ اعمال کیے جاتے تھے۔ آپ حضور کے زمانے کی مسجدوں کو دیکھیے، مسجد نبوی کو دیکھیے، کچی مسجد تھی اللہ کے نبی کی، مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے، بارش ہو تو مسجدیں ٹپک جایا کرتی تھی، نہ لائٹ ہے نہ پنکھا ہے۔ ہجرت کے 9 سال کے بعد ہجرت کے 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں پہلی مرتبہ چراغ جلایا گیا، سارے غزوات ہو گئے، ساری فتوحات ہو گئی، مسجد میں لائٹ جلانے کا خیال نہیں آیا صحابہ کو۔ 3 نمازیں تو اندھیرے میں ہوتی تھی، بظاہر اندھیرا تھا، لیکن اعمال کا نور ایسا تھا مسجد نبوی کا کہ پورے عالم کو ہدایت کی روشنی سے منور کر گیا، پوری دنیا کو ایمان کی روشنی سے، اس ایک مسجد سے پورے عالم میں ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ آج ہماری مسجدیں ماشاءاللہ عالی شان ہیں، اور مسجد میں ہر چیز کا انتظام ہے۔ بھائی نمازی آئیں گے تو ان کو بیت الخلا جانا ہے، استنجا کرنا ہوگا، چلو استنجا خانہ بنا لو، نمازی آئیں گے وضو کرنا ہوگا، وضو خانہ بنا لو، گرمی لگے گی اے سی لگا لو، پنکھا لگا لو، روشنی کی ضرورت پڑے گی لائٹ لگا لو، پینے کے پانی کی ضرورت پڑے گی کولر لگا لو۔ سارے سامان ہم نے مسجد میں مہیا کر دیے، لیکن جن اعمال کے لیے مسجدیں بنائی جاتی تھی ان اعمال سے مسجدوں کو خالی کر دیا۔ جو ہدایت والے اعمال تھے، جن اعمال کے ذریعے اللہ سے تعلق نصیب ہوتا تھا، جن اعمال کے ذریعے اللہ کا دین گھر گھر تک پہنچتا تھا، ان اعمال سے آج ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرب قیامت جب فتنے بڑھ جائیں گے، مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں عالی شان ہوں گی، لیکن ہدایت والے اعمال سے مسجدیں خالی ہوں گی، ہدایت والے اعمال سے مسجدیں خالی ہوں گی۔ حضور کے زمانے میں اللہ کے نبی اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے، دیکھا چند حلقے لگے ہوئے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر اس حلقے میں اللہ کے نبی تشریف رکھے جس حلقے میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں بیٹھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ مسجد میں قرآن کے حلقے لگ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں بازار میں، اور بازار میں جا کر بازار والوں کو کہہ رہے ہیں یا اہل سوق، اے بازار والوں، تم کو کس چیز نے عاجز کر دیا کہ تم یہاں بازار میں مشغول ہو اور وہاں مسجد میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ تم بازار میں مشغول ہو اور مسجد میں حضور کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے۔
بس مدینے میں یہ آواز لگنی تھی، سارے کے سارے دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ اچھا بتاؤ، اگر یہ نماز کا وقت ہوتا اور اگر نماز کے لیے بھیج رہے ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ نماز چھوڑ کر بازار میں کیا کر رہے تھے؟ نہیں، نماز کے علاوہ وقتوں میں صحابہ کا معمول تھا گشت کر کے لوگوں کے پاس جا کر انہیں مسجد والے اعمال میں جوڑنے کی فکر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ جا کر کہہ رہے ہیں تم یہاں بازار میں ہو، وہاں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ دوڑے ہوئے گئے، لوگوں نے جا کر دیکھا کچھ تقسیم نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں ٹھہرے رہے مسجد میں، بازار میں، لوگ واپس آئے، لوگوں نے آ کر کہا ابو ہریرہ کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ حلقہ لگا کر علم کے مذاکرے کر رہے تھے، کچھ ایمان کے تذکرے کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ذاک میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ یعنی حضور کے صحابہ کے زمانے میں بھی مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگا کرتے تھے، مسجدوں میں علم کے حلقے لگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب آئے شام سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ شام والوں کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ تمہارا حال تو یہ ہوگا کہ کوئی مسجد میں آتا ہوگا اور دیکھتا ہوگا کہ کوئی اپنی قوم کا پہچان کا آدمی بیٹھا ہے تو مسجد میں شریک ہو جاتا ہوگا، اور جب اس نے دیکھا کہ ہماری پہچان کا تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں جس کے پاس بیٹھ کے بات کر سکے، ہماری جان پہچان والا ہمارے مزاج کا کوئی نہیں ہے، تو لوگ مسجدوں سے ایسے بھاگتے ہوں گے جیسے بتکا ہوا اونٹ بھاگتا ہے، تمہارا حال تو یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے امیر المومنین، ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں نماز کے بعد مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، علم کے حلقے لگتے ہیں، ایمان اور علم سیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتم علی خیر ما دمتم کذالک، فرمایا تم جب تک اس معمول پر باقی رہو گے، تمہاری مسجدیں جب تک اس معمول پر باقی رہے گی تم خیر پر رہو گے۔ آج ہماری مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے، علم کے حلقوں سے آباد کرنا، گشت کر کر کے، ملاقاتیں کر کر کے، لوگوں کی خوشامدیں کر کر کے اور انہیں علم کے حلقوں میں لا کر بٹھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ کیونکہ جب امت مسجد سے کٹے گی تو اللہ سے کٹ جائے گی، امت مسجد سے کٹے گی اللہ کے گھر سے کٹ جائے گی۔ مسجدوں سے ہدایت منتقل ہوتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں مسجدوں سے علم لیا جاتا تھا اور وہی علم اپنے گھروں میں دیا جاتا تھا۔ دعوت کے تقاضے مسجدوں سے لیے جاتے تھے اور اپنے گھروں میں دیے جاتے تھے۔ ایسے ہی نہیں تھا کہ تشکیل کے وقت چھوٹے بچے اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر نام لکھا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے، یہ ایسے ہی چیزیں وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ مسجد کی فکروں کو اپنے گھروں میں لے جا کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو ان فکروں میں شامل کرنا، یہ صحابہ کے یہاں کا معمول تھا۔ اس لیے اس وقت دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہونے کی محنت پر آ جائے۔ دنیا میں لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں میں ایمان کا حلقہ لگاؤ، باہر گشت کر کر کے، ایک ایک کی خوشامد کر کے، ایک ایک کو اللہ کی طرف رغبت دلا کر مسجد سے مانوس کرنے کی کوشش کرو اور اسے لا کر ایمان کے حلقوں میں بٹھاؤ۔
مسجد تربیت کی جگہ ہے. مسجد کس کی جگہ ہے؟ دل پلٹنے کی جگہ مسجد ہے. جب طائف والے وفد ثقیف آیا اللہ کے نبی کے پاس، وفد ثقیف ایسی حالت تھی ان کی، اسلام تو قبول کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، اسلام تو قبول کریں گے لیکن اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے، اسلام تو قبول کریں گے لیکن اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. ان شرطوں پر اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے. ایسا کون سا اسلام جس میں نماز نہ ہو؟ ایسا کون سا اسلام جس میں اللہ کے دین کی محنت نہ ہو؟ اتنے سخت اسلام کے خلاف ان کا دل جب یہ آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا خیمہ مسجد میں لگایا. اللہ کے نبی نے ان کا خیمہ کہاں لگایا؟ مسجد میں ٹھہرایا. اور روایتوں میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے انہیں مسجد میں اس لیے ٹھہرایا ہے تاکہ مسجد کے ماحول سے، مسجد کے اعمال سے ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے. اللہ اکبر. اگر غیر ایمان والے کا دل مسجد کے ماحول سے، مسجد کے اعمال سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایمان والوں کا دل مسجد کے ماحول میں کتنا بدل سکتا ہے؟ اس لیے تشکیل ایمان کا ماحول چاہتی ہے. آج ہماری تشکیلیں گھروں پر ہو گئی، بازاروں میں ہو گئی. جا رہے ہیں، جو جس حال میں ہے اس سے وہی بات کر رہے ہیں، جو جس حال میں ہے اس سے وہی تشکیل کر رہے ہیں. سالوں سال گشت ہو رہے ہیں، سالوں سال لوگوں کے پاس جایا جا رہا ہے. جن کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی اکتا گئے، جانے والے بھی اکتا گئے. کیوں؟ زندگیاں کیوں نہیں پلٹ رہی؟ کیونکہ جس مشغلے میں وہ ہیں وہاں سے نکال کر لا کر انہیں مسجد کے ماحول میں لا کر تشکیل کرنا، یہ اصل سنت ہے. یہ اصل سنت ہے. منع نہیں ہے گھروں پر بات نہ کرو، سڑکوں پر بات نہ کرو، منع نہیں ہے. لیکن ہمارے اندر کا داعیہ یہ ہو کہ میں اسے اللہ کے گھر میں لے جاؤں. اللہ کے گھر کی طرف کسی کو چلا دینا یعنی اللہ کی طرف چلا دینا، اللہ کی طرف چلا دینا. اللہ کے گھر میں لا کر اللہ کے سامنے دو آنسو بہا دو کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو اتنا کام تھا، میں اسے سمجھا بجھا کر اللہ تیرے گھر تک لے آیا ہوں، اب یہاں سے اس کی زندگی پلٹنا، ہدایت دینا اور اس کو تیرا اپنا بندہ بنا لینا اے اللہ تیرا کام ہے. میں نے اپنے بس بھر کی کوشش کی ہے، اے اللہ تو اسے اے اللہ اسے ہدایت کے نور سے نواز دے. محنت کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قربانیوں والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو نقل و حرکت کو بنیاد بنانا ہے، ایک ایک فرد کو اللہ کے گھر سے لا کر جوڑنا ہے، مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا ہے، مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگانا ہے، مسجدوں میں علم کے حلقے لگانا ہے، اپنے علماء کی تشکیلیں کرنا ہے اس بات کے لیے کہ آپ مسجد میں کچھ وقت، جب ہم مسجد کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس وقت آ کر تھوڑی دیر ہمارے ساتھ شرکت کریں اور آنے والوں کو علم سکھائیں، آنے والوں کو علم سکھائیں. کیونکہ علم لینے کی بھی اصل جگہ مسجد ہے. حضور کے زمانے میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا، اور مسجد سے جو علم لیا جاتا تھا وہ اتنا با اثر ہوتا تھا کہ بس قرآن کی ایک آیت اس شراب کے حرام ہونے کے لیے کافی ہو جاتی تھی جو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. جو بے پردگی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، پردے کی ایک آیت کے نازل ہوتے ہی پردہ کرنا آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ علم مسجد سے لیا جا رہا تھا. اس لیے میرے بزرگوں، اللہ نے دن دکھایا ہے، یہ اجتماع، یہ بابرکت مجلسیں، یہ ایسے ہی نہیں لوگ آ گئے ہیں، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے، قربانیاں لگی ہیں.
اللہ کو اپنی محنت دکھانا ہے. اس لیے یہ آیا ہوا پورا مجمع سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے ہم اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے. گھبرانا نہیں ہے. جن علاقوں میں لوگوں نے ہمت کی، اپنی ترتیبیں بنائی اور مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنے کی، مسجد کی آبادی کی محنت شروع کر دی، اللہ نے ان علاقوں میں بے دینی کے اڈوں کو ختم کر دیا، گناہوں کے اڈوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے ختم کر دیا. ہاں، اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت آسان ترتیب ہے، بہت آسان ہے. ہر ساتھی دل پہ لے لے کہ میں اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دوں گا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج پوری دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنے گناہ ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ فارغ وقت اللہ کے گھر کے باہر خرچ ہو رہا ہے. فارغ وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کے باہر. ہر آدمی یہ نیت کر لے کہ میرے پاس اپنے کاروبار سے، اپنی ضرورتوں سے جو وقت بچے گا، میں اسے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی مسجد کو آباد کرنے پر اور بندوں کو ایمان اور علم کے حلقوں میں لا کر جوڑنے پر میں اپنا وقت لگاؤں گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارا آندھرا میں، تلنگانہ میں اور پورے عالم میں انشاءاللہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ ایمان اور اعمال کے ماحول سے بھری ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے پورے عالم میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسانوں کی تعداد ایسی ہے جو جہنم کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے. اللہ اس کو کیا بنائے؟ خیر کی چابی. اور اللہ اس کو شر کا تالا بنا دے. اس کی محنت سے، اس کی قربانیوں سے دنیا میں خیر، بھلائیاں زندہ ہو، ایمان زندہ ہو، اعمال زندہ ہو. یہ خوش نصیب انسان ہے. اور بد نصیب انسان ہے وہ کہ جس کو اللہ شر کی چابی بنا دے. وَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. بربادی ہے، ہلاک ہو جائے گا وہ آدمی جس کی جانی مالی طاقتیں لگ رہی ہیں، جس کی زبان سے، جس کے جسم سے، جس کے جان مال کی طاقت سے، جس کے وقت سے اللہ کا دین مٹ رہا ہے، برائیاں وجود میں آ رہی ہیں. یہ بربادی کے راستے پر ہے. خیر کی تو خیر کے لیے تالا بنا ہوا ہے اور شر کے لیے چابی بنا ہوا ہے، بربادی کے راستے پر ہے. ہمارا تھوڑا سا چلنا پھرنا، عجیب محنت اللہ نے دی ہے. آخری بات کہوں گا میں آپ کو، اتنی طاقتور دعوت کی نقل و حرکت کی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ کا احسان ہے. اور ہمارے نظام الدین کے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے، علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے. اتنا آسان انداز سے یہ کام ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے کہ اب اگر کوئی نئے سے نیا نوجوان ساتھی یا کوئی بوڑھے سے بوڑھا معذور آدمی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں پورے عالم میں اللہ کے دین کو زندہ کروں، بعض مرتبہ خیال آتا ہے نا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس نہ علم ہے، میرے پاس نہ سمجھداری ہے، مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا کیا کروں گا، پوری دنیا بھری پڑی ہے، مجھ سے کیا ہوگا، مایوسی آتی ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، اتنے آسان انداز سے اس محنت کو اتنا مرتب کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. نوجوان سے نوجوان، بوڑھے سے بوڑھا، کمزور معذور آدمی جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، ایسا آدمی بھی اگر دعوت کے ان اعمال میں
مسجد کی اس محنت میں، نقل و حرکت کی محنت میں صرف شریک ہو جائے اور جڑ جائے اور تھوڑی قربانیاں لگا کر بس اس محنت کو کرنے لگے، اللہ اس ایک اکیلے سے اپنے گھر سے لے کر، اپنے محلے سے لے کر اور پورے عالم میں اللہ اس کو دین کے تقاضوں کے لیے قبول فرمانا شروع کر دیں گے۔ اتنی طاقتور محنت ہے۔ اس لیے نیت کرو میرے بزرگوں کہ انشاءاللہ صحابہ کی طرح اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو زندہ کرنا ہے، کریں گے۔ ہاں، یہ آندھرا کا طبقہ ماشاءاللہ اتنے ہیرے، اتنے قیمتی ساتھی ہیں، یہ پرانوں کا مجمع ہے۔ آپ دیکھو ملک کے ملک آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملک کے ملک آپ کے انتظار میں ہیں۔ کہیں ارتداد کی ہوائیں ہیں، کہیں اللہ کا دین مٹ رہا ہے، آپ کا کیا لگے گا؟ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، کل صبح آج شام زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں ہے، کل کا دن دکھے گا نہیں دکھے گا پتہ نہیں ہے۔ زندگی کا بھروسہ کچھ نہیں میرے بزرگوں، پورا عالم ہمارا منتظر ہے۔ یہ 4 مہینے لگایا ہوا عملہ اگر یہ اسی اجتماع سے پورے عالم میں جانے کی نیت کرے تو ان کی نقل و حرکت پر اللہ کا دین عالم کے 4 کونوں پر اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور پھر ان کی نسلوں میں اللہ کا دین چلتا رہے گا۔ ہم مر کھپ کے ختم ہو جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن جو ہم محنت کریں گے اس محنت کا ثمرہ انشاءاللہ قبروں میں آتا رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، نیت ارادہ کر کے سب سے پہلے تو اس پرانوں کے مجمع میں سے سب سے پہلے تو نیت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ 5 مہینہ بیرون ملکوں کے لیے دنیا بھر میں جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سارا مجمع نیت کر لو کہ انشاءاللہ پورے عالم میں اللہ کا دین پہنچائیں گے۔ تیار ہو؟ پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اب اس کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو کر بتاؤ کہ میں انشاءاللہ 5 مہینہ بیرون جانے کے لیے تیار ہوں۔ کھڑے ہو جاؤ اپنی اپنی جگہوں پر۔ یہ پہلی مجلس ہے، اس مجلس میں اگر تشکیل جاندار ہو گئی آپ کی قربانیوں کا اثر آنے والے پورے مجمع پر پڑے گا۔ کھڑے رہو، کھڑے رہو، 5 مہینہ بیرون اللہ کے راستے میں۔ یہ ماشاءاللہ پہلے آنے والا مجمع قربانی کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کے جمنے پر ابھی کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے، ابھی تو صرف جن کے دلوں میں ارادہ آ رہا ہے۔ ابھی یہ پہلی مجلس ہے بھائی، اٹھو نہیں، ابھی آپ کو موقع دیا جائے گا اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے سے بھی ساتھی کھڑے ہوں، ہر جگہ ساتھی کھڑے ہوں۔ ماشاءاللہ، خطے وار جماعت کے ساتھی جو ہیں وہ کھڑے ہوں اپنی اپنی جگہوں پر، اور اپنی اپنی جگہوں پر نام لکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنی اپنی جگہوں پر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس مجمع میں بھائی بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے، جو چل رہے ہیں ان کو ذرا بٹھا دو، اتنی قربانی دی ہے اور 5-7 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، بیٹھ جاؤ اپنی جگہوں پر، آپ کو وقت دیا جائے گا فارغ ہونے کا۔ اچھا، اس مجمع میں 3 مرتبہ 4 مہینے کس کس کے لگ گئے؟ 3 مرتبہ 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ تو بالکل اسی اجتماع سے نیت کر لو انشاءاللہ بیرون میں جانے کے لیے تیار ہو، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا بتاؤ، اسی اجتماع سے اب یہ پہلے آیا ہوا مجمع ہے نا، تھوڑا پیچھے آ جاؤ تشکیل والا، تو یہ پہلے آیا ہوا مجمع ہے۔ آپ حضرات جتنی بڑی نیت کرو گے یہ 3 دن کے اجتماع پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ نے کم ہمتی دکھائی تو آنے والے اجتماع پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ نے بلند ہمتی دکھائی، بڑے عزائم کیے، بڑے ارادے کیے، تو انشاءاللہ جو آنے والا مجمع ہے اللہ آپ کی قربانی، آپ کی نیتوں کا اثر اس مجمع پر ڈالے گا۔ اب ہمت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ اسی اجتماع سے
4 مہینے اللہ کے راستے میں پیدل جانے کے لیے میں تیار ہوں. کھڑے ہو کر بتاؤ 4 مہینے کے لیے. کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینہ اسی اجتماع سے انشاءاللہ میں پیدل اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں. کھڑے رہو کھڑے رہو. ہر خطے والی جماعت اس کی فکر کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر جگہ نام لکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی خطے میں کرنے دو, ابھی پہلی مجلس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اچھا سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے. ابھی نام نہیں لکھا سکے ہیں لیکن انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کھڑے ہو کر ہمت سے نام لکھائیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں. اچھا ابھی کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہے. بیٹھ جائیے. ابھی دیکھیے ماشاءاللہ یہ آپ کے اجتماع کی پہلی مجلس ہے. آپ سب قربانی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا یہ اجتماع پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے؟ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں نا بھائی؟ اس کے لیے چند چیزوں کا اہتمام کر لو. انشاءاللہ آپ کا یہ اجتماع اتنا نورانی اتنا بابرکت ہوگا کہ پورے عالم کا باطل ٹوٹے گا اور پورے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہوگا. چند چیزوں کا اہتمام کر لینا. کریں گے انشاءاللہ؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انفرادی دعوت ہے. یہ جو مجمع آیا ہے قربانیوں کے ساتھ, آپ کو معلوم ہے اس اجتماع سے پہلے کتنی محنت کی گئی ہے, کتنے لوگوں نے تشکیلیں کی ہیں, گشتیں کیے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, اور اس محنت کے بعد اب اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے, جب اللہ کے بندے مل کر اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے. اس وقت کمائی کا وقت ہے. اس وقت یہ جو مجمع آ رہا ہے پورے آندھرا کا, پورے تلنگانہ کا, یہ جو مجمع آ رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں, یہ ہماری کمائی کا وقت ہے. ابھی یا تو ہم اجتماع کے ان 3 دنوں کو یا تو ادھر گئے, اس کینٹین میں گئے, اس کینٹین میں گئے, ادھر گئے, باہر گھومے, یا تو ہم اس طرح اپنا وقت پورا کریں. اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہوگا. یا یہ کہ ہم اس طرح اپنا یہ 3 دن پورا کریں کہ گویا کہ ہم مسجد میں ہیں اور ہم دعوت کے لیے ہیں. پورا صوبہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے. اب اس وقت میں کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کر سکتا ہوں. یہ میرا ذخیرہ ہے آخرت کا, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. جتنے لوگوں کو میں نے تیار کیا اور ان کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا, یہ سب میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اب ان کے بعد کوئی اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا, کوئی اپنے بچوں کو عالم بنائے گا, کوئی مدرسے کھولے گا, کوئی مسجدیں بنائے گا, کوئی عالم میں کیا کیا دین کا کام کرے گا, اور وہ سارا کا سارا ثواب مجھے گھر بیٹھے ملے گا. اتنا سستا سودا ہے, بتائیے. کرنا کیا ہے؟ اپنے بیان کے علاوہ کے انفرادی اوقات میں اپنا جو انفرادی وقت ہے اس میں دعوت کا ماحول بنانا ہے. ہر ساتھی, یہ پرانوں کا عملہ ہے, یہ نئے مجمع نہیں ہے, پرانے ساتھی ہیں. ہر ساتھی دعوت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. انفرادی دعوت, اتنا اللہ کی بڑائی کی جا رہی ہو, اتنا نبی کی سنتوں کی عظمت بولی جا رہی ہو, اور اتنا اللہ کے راستے میں نکالنے کے فضائل سنائے جا رہے ہو کہ یہ پورا پنڈال جو ہے ماشاءاللہ دعوت کی فضا سے معمور ہو جائے اور مسجد کا ماحول قائم ہو جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ آپ کی تھوڑی محنت لگے گی, لیکن آپ نے جن لوگوں کو تیار کر دیا وہ آپ کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے. اس لیے ہر ساتھی یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ 3 دن مجھے اپنی جی جان لگا دینا ہے. اچھا بتاؤ, اگر پورے آندھرا میں آپ کو سفر کر کے تشکیلیں کرنی ہو تو کتنا مشکل ہے, کتنے دن لگیں گے, کتنا خرچہ ہوگا؟ اب یہ پورا صوبہ آپ کے سامنے یہاں جمع ہو گیا ہے. 3 دنوں میں اگر ہر ساتھی
20, 25, 40, 50 آدمیوں کو تیار کرنے کی، میں اپنے ذات سے 50 آدمی 3 دن میں تیار کروں گا 4 مہینے کے لیے، اگر یہ نیتیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کا یہ اجتماع یہاں سے نقد جماعتیں بنے گی۔ اجتماع کے ماحول میں نقد جماعتیں بننا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ان 3 دنوں میں خوب انفرادی تشکیلیں کروں گا، خوب انفرادی دعوت دوں گا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ قبول فرمائے۔ دوسری بات، نیا عملہ بھی آ جاتا ہے، نیا عملہ بھی آ جاتا ہے۔ پوری دنیا ہمارے اجتماعات کو دیکھتی ہے، ہمارے اجتماعات میں خدمت کا رنگ غالب ہو، ایثار، ہمدردی، صبر، ایک منظم نظام کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں دعوت کے ساتھی، اور یہ ہوتے ہیں مسلمان، اور یہ ہوتی ہے ان کی ترتیبیں، اور یہ ہوتا ہے ان کا نظام، پورے عالم کے سامنے ایک خوبصورت نظام پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے خدمت کا نظام، ایثار کا نظام، تکلیف ہم برداشت کریں گے، اپنے ساتھیوں کے لیے آسانی پیش کریں گے۔ ہاں، پرانوں کا مجمع ہے، اعمال سے منور مجمع ہو۔ ایسا نہیں کہ اذان ہو گئی ہے اب اعلان کیا جا رہا ہے بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، نہیں، اتنی قربانی سے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، اب عمل میں شریک رہنا یہی اصل کام ہے۔ نظام الدین میں کہتے تھے کہ جو نظام الدین آئے اور وہاں کے اعمال میں شریک نہ ہو وہ اپنے کو آیا ہوا نہ سمجھے، یعنی اس کو کیا فائدہ ہوگا جب وہاں کے عمل میں ہی شریک نہیں ہو رہا۔ ایسے ہی ہم اجتماع میں آئے ہیں، سوائے اپنی ضرورت کے، استنجا اور وضو وغیرہ کی ضرورت کے علاوہ باہر جانا بالکل ہمارا رویہ نہ ہو، بلکہ عمل سے پہلے عمل کے لیے تیار ہو کر ہمیں تو اذان کا بھی انتظار نہ کرنا، بلکہ اذان سے پہلے سارا مجمع اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے، وضو استنجے سے فارغ ہو کر صفوں میں ترتیب سے صفیں لگا کر بیٹھ جائے، اور اس میں اپنے انفرادی اعمال، انفرادی معمولات، اپنی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، دعاؤں کی طاقت لگانا۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے سامنے دعائیں مانگے گا اپنے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے، تو اللہ کی رحمت کو کتنا جوش آئے گا، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ تہجد کے وقت میں سارا مجمع اٹھے اللہ کے سامنے اور روئے، اے اللہ اتنی محنت سے، اتنی قربانیوں سے یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، اے اللہ یہاں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ بھیجنا، اے اللہ اس کو ہدایت کا اجتماع بنا دے، پورے عالم میں دین کو زندہ ہونے کا اجتماع بنا دے۔ کیا معلوم کس کے آنسو، کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا یہ اجتماع ہدایت کا اجتماع بن جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اپنی تسبیحات کے اہتمام کے ساتھ، مجلسوں کا خوب اہتمام کرنا، مجلسوں کا خوب اہتمام کرنا۔ ہاں، یہ بہت ناقدری کی بات ہوگی، بہت ہی ناقدری کی بات ہوگی کہ نظام الدین کا عملہ ہمارے یہاں پر آئے اور ہم جو ہے مجلسوں میں غفلت کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بے طلبی کے ساتھ بیٹھے، یہ تو بڑی نادانی کی بات ہوگی میرے بزرگوں۔ نہیں، موبائل کا استعمال بالکل نہ ہو ہمارے اس پنڈال میں، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں مجلسوں کے بعد اس کا مذاکرہ کرنا، بہت ساری کام کی باتیں آئیں گی، کام کی سمجھ بوجھ کی باتیں آئیں گی، وہ ساری باتوں کا مذاکرہ کرنا اپنے ساتھیوں میں، ان چیزوں کو کیسے زندہ کرنا ہے اپنے علاقوں میں، اس کی فکریں کرنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ بیان کے بعد کی تشکیلوں کو مضبوط کرنا، بیان کے بعد ہم سب ساتھی بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں تشکیل والے کو، نہیں، یہ کمائی کا وقت ہے۔ جیسے ہی بیان ختم ہو جائے، تشکیل شروع ہو جائے، فوراً حلقے لگا کر ایک ایک ساتھی کو ہمت ارادے کروا کے کھڑا کریں، اس کی تشکیلیں کریں، یہ کمائی کا وقت ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس طرح اہتمام کے ساتھ مجلسوں کا بھی اہتمام کریں، آنے والے مجمع کا بھی اہتمام کریں، اعمال کا اہتمام کریں، انفرادی معمولات کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ اجتماع بڑا کارآمد ہوگا اور یہ اجتماع ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب آسان فرمائے، اللہ ہمارے اجتماع کو نظر بد سے بچائے اور اللہ پورے عالم میں دین کے تقاضوں کو پورا ہونے کا اس کو ذریعہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ